بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کوئی تقریباً 3 دن پہلے میری نظر کے سامنے سے ایک پوڈ کاسٹ گزرا جس میں ایک خاتون تھی جو پردے کے بارے میں ذکر کر رہی تھی، اور ان کا کہنے کا لب لباب یہ تھا، مجموعہ یہ تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک میں جو آیت نازل ہوئی ہے کہ عورتیں اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لیں، اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، یہ پردے کا حکم اس لیے نازل ہوا ہے کیونکہ عرب ممالک میں پردے کے حکم سے پہلے بہت زیادہ زنا خوری ہو گئی تھی، بہت زنا خوری عام ہو گئی تھی، تو عورتیں پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی تھی، تو اس کی بنا پر پردے کا حکم نازل ہوا۔ تو ان کا کہنے کا لب لباب یہ تھا کہ پردے کا حکم صرف زنا خوری کی وجہ سے ہوا تھا، ادروائز پردے کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، تو میں ان کے صرف یہ اصلاح کرنا چاہتی ہوں کچھ بات سے، کیونکہ ان کے پاس جو علم پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی محدود علم پہنچایا ہے، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم پہنچایا میں اس ذریعے سے جو ہے اصلاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں سے مجھے ہدایت دی ہے، میں صرف اصلاح کرنے کی غرض سے کہنا چاہتی ہوں، کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے میرے مولا، آمین۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو، اور وہ اپنے دوپٹے اپنی گریبانوں پر ڈالے رہے اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنی دین کی عورتیں یا اپنی کزنیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر عورتوں کے پردے کی تاکید کر دی، صرف ایک دفعہ نہیں کہہ دیا کہ عورتیں اپنے اوپر پردے کو لے لیں، اس میں باقاعدہ طور پر حرف بحرف تاکید کی گئی ہے کہ عورتیں کس کس سے کہاں کس طریقے سے پردہ کریں گی، اور عورت پردہ کرتی ہی رہے گی۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی آیت کے ترجمے کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو چھپائیں غیر مردوں سے، نامحرموں سے، اور اس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنے قدموں کو آہستہ رکھیں، زور سے پاؤں نہ رکھیں کہ اس زور سے پاؤں رکھنے کی وجہ سے وہ زیور کی جھنکار مرد نامحرم کے کان میں پڑے گی تو وہ کیا ہوگی، گنہگار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ یہ چیز نہیں ہو۔ جس رب نے بناؤ سنگھار کو اور عورت کے قدموں کو چھپانے کا حکم دیا، بناؤ سنگھار کوئی چیز ہے، بناؤ سنگھار کو منع کیا ہے نامحرم کے سامنے، تو عورت خود کتنی بڑی سطر ہے، عورت خود کو چھپانے کا کیا حکم نہیں ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تنبیہ کر دی ہے ہمیں کہ عورتیں ہر چیز میں پردہ کریں گی، ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ عورت کو خوشبو لگا کر بازار جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو نامحرم کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے خوشبو لگا کے، کیونکہ عورت جب باہر نکلتی ہے نامحرم کے سامنے سے تو گزر ہوتا ہی ہے، تو اگر خوشبو لگائے گی اور وہ خوشبو نامحرم کے ناک میں پہنچ گئی تو وہ عورت گنہگار ہوگی۔ اور اگر اس کے باوجود بھی ہم حکم عدولی کریں گے اللہ تعالیٰ کی، یا یہ اضافہ کریں گے دین میں کہ صرف پردے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ زنا خوری کی وجہ سے زنا خوری سے بچ سکیں، ادروائز نہیں ہے، تو یہ دین میں اضافہ ہوگا آپ کے لفظوں کا، سمجھ آ رہی ہے؟ دین میں اضافہ ہوگا، اور دین میں اضافہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ترین ہو جاتی ہے جب وہ گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کر رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ، کیونکہ یہ پردے کی مناسبت، یہ پردے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں یہ چیزیں کہ پردہ
عورت کا پردہ کس طرح لازم ہے اور کس حد تک لازم ہے، یہ چیز میں بہت زیادہ میں اسٹیم لگا دینا چاہتی ہوں کہ اس کے آگے کوئی دلیل نہ رہے کہ بھئی پردہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے یا پردہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کا مسجد میں نماز پڑھنا 28 گنا زیادہ افضل ہے۔ مردوں کا مسجد میں نماز پڑھنا 28 گنا افضل ہے، اور عورتوں کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، اور گھر کے دالان میں نماز پڑھنا صحن سے زیادہ افضل ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا دالان سے زیادہ افضل ہے، اور کمرے کے کسی اندرونی کوٹری میں نماز پڑھنا کمرے سے زیادہ افضل ہے۔ مطلب اتنی زیادہ چھپا کے چھپ کے ڈھک کے خود کو رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے بجائے یہ کہ میں صحن میں نماز پڑھوں۔ افضل ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا گریڈ، اپنا نمبر زیادہ بڑھانا ہے، تو میں اپنے کمرے کے اندرونی حصے میں جا کر نماز پڑھوں گی، تاکہ میری نماز اور زیادہ قبول ہو سکے، میری دعا اور زیادہ قبول ہو سکے، اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ محبوب بن سکوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو پھر اسے ڈھنگ سے کیا جائے، لیکن اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری اور ڈھنگ سے کیا جائے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھا جائے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں پردے کے اوپر، کہ جس نے پردے کو صحیح سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت دی ہے، ان کے بارے میں۔ سہ روزے میں تھی میں، تو ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم فرمایا ہے، ان کی بہت خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم فرمایا ہے، میں اپنے دوپٹے کو گھر کے اندرونی حصے میں بھی ہوتی ہوں نا، جب میں اندرونی حصے میں جب کوئی غیر مرد کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی میں اپنے دوپٹے کو اپنے سینے سے اور اپنے سر سے سرکنے نہیں دیتی، میں اپنا بال دکھنے نہیں دیتی، کیونکہ مجھے اللہ اور فرشتوں سے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ اس خاتون کے دل میں اللہ کا